اور اس وقت کی خبر لاہور سے ہے، جہاں پر اپنے گھر میں گھائل حالات میں ملا ہے آتنکی عامر حمزہ۔ لشکر کا آتنکی عامر حمزہ اسپتال میں بھرتی ہے۔ لشکر طیبہ کا سہ سنستھاپک آتنکی عامر حمزہ ہے۔ لشکر آتنکی عامر حمزہ کو گولی... کیا بھارت بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی خوفزدہ ہے؟ اس وقت جو بھارتی سرکار ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے خوفزدہ ہے۔ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ قرضہ نہ لینا پڑے۔ ایک کے بعد ایک ایسے شخص کا قتل ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب ہے۔ پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ میں بھارت کو مطلوب افراد اور سابق جہادی کمانڈرز کے قتل کی پے در پے واردات۔ لشکر طیبہ کو فاؤنڈر عامر حمزہ has been hospitalized in لاہور۔ بھارت کے رستے میں صرف پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ سری لنکا کو ہڑپ کرنا یا نیپال یا برما کو ہڑپ کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم پاکستان ہے۔ once they overrun Pakistan, if they feel they can۔ جب ہماری پاک فوج نے حملہ کیا پھر ان انڈین جتنی انڈین آرمی تھی نا، ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ ان سب کے ٹانگیں کام فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہے، قوم کے فخر ہے۔ ہم کوئی ایسی للو پنجو قوم نہیں ہے، ہم بھی ایٹمی طاقت ہے، اور اگر ہم ورلڈ وائڈلی بات کریں نا تو پاکستان کی آرمی دیکھی جائے تو نمبر 1 پر آ رہی ہے۔ فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہے، قوم کے فخر ہے۔ اور ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ بھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کلیشز ہوئے تھے اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کا سانحہ اس لیے ہو گیا کہ پاکستان آرمی نے وہاں 30 لاکھ بنگالی قتل کر دیے، 3 لاکھ عورتوں کو ریپ کر دیا۔ پاکستان آرمی 93,000 قیدی پاکستان آرمی کے وہاں اپنی پتلونیں چھوڑ کر آ گئے۔ پاکستان نے ان کو حقوق نہیں دیے، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ شیخ مجیب الیکشن جیت گیا تھا، لہٰذا اس کو حکومت دے دینی چاہیے تھی، اس کو حکومت نہیں دی، لہٰذا ملک ٹوٹ گیا، اور ملک توڑنے کے ذمہ دار پاک فوج ہے۔ جب بھی مشرقی پاکستان کی بات ہو، اگر کوئی شخص آپ سے مکتی بانی کے گناہوں اور جرائم کی بات نہ کرے، اس کے منہ پہ اتنی زور کا تھپڑ مارے کہ اس کی بتی سی باہر نکال دے۔ پاکستان میں یہ جرم ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ پاکستان آرمی کے 93,000 سپاہیوں نے ہتھیار ڈالے، اسے گرفتار کر کے قتل کر دے یا جلاوطن کر دیں یا ملک سے باہر نکال دے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ پاکستان آرمی نے 30 لاکھ بنگالی قتل کیے تھے، ایسے شخص کو جلاوطن کر دے یا اس کی زبان کاٹ دے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی نے 3 لاکھ بنگالی مسلمان عورتوں کا ریپ کیا تھا، اس شخص کو جیل میں ڈالے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے، زمین میں فساد کرنے کے جرم میں۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، کیونکہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر اب اس پاکستان کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اس پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ جو گھر ہمارا باقی رہ گیا اس کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کرنے والے حامد میر جیسے لوگ ہیں جس کو ہیرو بنایا ہوا ہے اس قوم نے، عمران خان جیسے لوگ ہیں جس کو خدا کی طرح پوچھتے ہیں اس کے زومبیز، یہ مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین جیسے بدبخت اور ناپاک اور پلید یہی پروپیگنڈا روز پھیلاتے ہیں جو شرعی طور پر واجب القتل ہے۔ اس بات کو اتنا بڑا جھوٹ پھیلانا جس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست تباہ ہو جائے، ایسا فساد پھیلانے والے، ایسے کذاب، ایسے ابلاغی دہشت گرد، ان کی سزا صرف موت ہے۔ تو پاکستان سے پیار کرنے والوں کو ہم نے اب آپ کو پوری دلیلوں کے ساتھ ثبوت دکھا دیے ہیں۔ آئندہ کوئی بھی مشرقی پاکستان پر، پاکستان کے خلاف، ہماری اس فوج کے خلاف، ہمارے مجاہدین کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کے دانت باہر نکال دیں اور مکتی بانی کے جرائم اس کے سامنے رکھیں۔ پاکستان اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ شیخ مجیب کو اس کا اختیار یا اس کی حکومت نہیں دی گئی۔ پاکستان اس لیے ٹوٹا تھا کہ اس وقت پاکستان کے 2 بڑے سیاستدان بھٹو اور مجیب پاکستان توڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بھارتیوں اور دشمنوں کے ساتھ مل کر دہشت گرد جماعت بنائی، لاکھوں پاکستانیوں کو شہید کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا اس کی تمام انڈسٹریل ترقی کو ایک رات میں تباہ کروا دیا گیا۔ یہ سازش تھی جو پاکستان کے خلاف ہوئی،